اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ معزز سامعین کرام، اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، شکر ہے، کرم ہے، فضل ہے رب کا کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک جیسا بہترین مہینہ عطا کیا ہے، اور اس سے بھی بڑھ کے فضل ہے کہ اس نے ہمیں آخری عشرہ عطا کیا ہے۔ یہ وہ عشرہ ہے کہ جو باقی جتنے بھی سال کے ایام ہیں ان میں سب سے افضل، اہمیت والا اور سب سے زیادہ رحمتوں برکتوں والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا عجیب اور نرالا انداز ہے۔ دنیا میں اگر کوئی شخص کوئی برانڈ سیل لگاتا ہے تو لوگ جلدی کرتے ہیں جانے میں تاکہ اچھی اچھی چیزیں وہ حاصل کر سکیں، بعد میں آخری دنوں میں ردی اور ناکارہ سی چیزیں رہ جاتی ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے اپنے ہی انداز ہیں کہ رحمتوں برکتوں والا مہینہ دیا اور اس کا آخر اور زیادہ برکتوں والا کر دیا۔ یہ ایسی سیل ہے کہ جس میں رحمت کمی نہیں ہوتی۔ ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر رات اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزادی دیتے ہیں، اور یہ جو آخری عشرہ ہے اس میں تو عبادت کرنا، خاص طور پہ اس میں جو ایک رات ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے، 83 سال 4 ماہ کی عبادت سے بہتر ایک رات کی عبادت۔ تو پیارے بھائیوں، اس رات میں عبادت کرنا، اور خاص طور پہ اس آخری عشرے کے اندر، یہ جو عشرہ ہے اس کی صرف طاق راتیں ہی نہیں، کوشش کریں ساری راتیں ہی۔ کیونکہ میں صرف ایک نقطہ بیان کر کے اپنی بات کو آگے لے کے چلوں گا۔ ہم جو حدیث پیش کرتے ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی، اذا دخل العشر، جب یہ عشرہ شروع ہوتا، شد مئزرہ واحیا لیلہ، یہاں جو الفاظ ہیں نا کہ اللہ کے پیغمبر رات کو جاگتے تھے، وہ کوئی خاص نہیں ہے کہ 5 راتیں طاق صرف، وہاں ہے کہ اس کی ساری راتیں اللہ کے پیغمبر جاگتے تھے۔ احیا لیلہ، اللہ کے پیغمبر اس پورے عشرے کی راتیں جاگتے تھے۔ پیارے بھائیوں، ہمیں کوشش کرنی ہے رب کو منانے کی، اللہ کو خوش کرنے کی، اللہ کو راضی کرنے کی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو آج میں موضوع لے کر کے آیا ہوں، یا جو میں فکر اور سوچ لے کر کے آیا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہم نے ٹیمپریری عبادات نہیں کرنی، ہم نے صرف اور صرف وقتی طور پہ عبادات نہیں کرنی۔ اس رمضان کو اپنے لیے یادگار بنانا ہے، روحانی طور پہ کوشش کرنی ہے کہ ہم نے اس کے اندر کوئی ایسی عبادت شروع کرنی ہے جو ہم ساری عمر لے کر کے چلیں۔ یہ رمضان یادگار ہو، بندہ یہ سوچ لے کہ میں نے یہ عبادت فلاں رمضان میں، فلاں تاریخ کو، فلاں دن اور فلاں تاریخ اور رات بنتی تھی رمضان کی جب میں نے یہ شروع کی ہے، اور الحمدللہ میں آج تک لے کر کے جا رہا ہوں۔ یہ ہم نے کوشش کرنی ہے، اور آپ کہیں انشاءاللہ کہ ہم نے یہ عبادت شروع کر دی، کہو انشاءاللہ۔ ہم نے یہ گول بنانا ہے کہ یہ رمضان یادگار ہو جائے، یہ ساری جو میری زندگی ہے اس کے اندر اس کا امپیکٹ ہو۔ یہ کیا بات ہے کہ ہم صرف رمضانی نیکی کرتے ہیں، رمضانی عبادت کرتے ہیں، صرف رمضانی دعائیں کرتے ہیں، صرف رمضان کی حد تک نمازیں پوری پڑھتے ہیں۔ یہ رمضان امپیکٹ کیوں نہیں ڈال رہا؟ یہ میری اور آپ کی زندگی کیوں نہیں چینج کر رہا؟ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اب سے ہم نے اپنے اوپر محنت کرنی ہے، ہم نے اپنا مجاہدہ کرنا ہے، اپنے نفس کو پاک کرنا ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ تا دیر تا عمر چلنے والی عبادت کو شروع کرنا ہے۔ اور میں آپ سے عرض کروں گا کہ میں بھی اور آپ بھی، ہم سارے مل کے ایک معاہدہ کر لیں، ایک وعدہ کر لیں رب کے ساتھ کہ انشاءاللہ ساری زندگی ہماری نماز نہیں چھوٹے گی، کہو انشاءاللہ۔ آج کے دن ہم یہ عبادت شروع کر رہے ہیں، اور آپ بھی میرے ساتھ وعدہ کریں، میں آپ کے ساتھ، آپ میرے ساتھ، ہم سارے رب سے وعدہ کر لیں، یا اللہ ہم رمضان میں بیٹھے، ہماری نیکی میں اضافہ کر دے، ہماری اس سوچ، فکر اور ہمارے اس نیت کے اندر اخلاص دے کر کے اس میں بڑھاوا دے دے کہ ہم تیرے سے وعدہ کرتے ہیں ہم کبھی نماز نہیں چھوڑیں گے، کہو انشاءاللہ۔ یہ ہم نے وعدہ کر دیا۔ اب یہ وعدہ کیوں کیا ہے؟
ہمیں یہ بھی تو پتا ہونا چاہیے نا، اگر پیچھے فکر اور سوچ نہ ہو، تھوڑی دیر کی موٹیویشن ہو بندے کے پاس، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ ہم نے ایک نظریہ لے کے چلنا ہے، ہم نے سوچ بنا کے چلنی ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ویسے تو یہ ایک حدیث جو میں عرض کروں گا یہی کافی ہوگی، لیکن میں کوشش کروں گا ہم پیغمبر دو عالم کے اور فرامین پڑھ لیں، آج سمجھ لیں۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا من حافظ علیہا کانت لہو نورا و برہانا و نجاتا یوم القیامہ، جو بندہ نماز کی حفاظت کرتا ہے۔ اب یہاں لفظ حفاظت کا آیا ہے، ہم خود بھی جانتے ہیں کہ جب ہم کسی چیز کی حفاظت کرنی ہو تو ہم اس کے اوپر پہرا دیتے ہیں، تو ہم نے پہرا دینا ہے نماز پہ، کہو انشاءاللہ ساری عمر دینا ہے، کیونکہ آج سے ہم نے یادگار بنانا ہے اس دن کو، ہم نے اس رمضان کو، اس گھڑی کو، اپنے اس اعتکاف کو۔ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب جتنے بھائی بیٹھے ہیں آپ سب کو برکتوں سے نوازے، اللہ قبول کر کے دنیا آخرت کی بھلائیاں عطا کر۔ اس کو یادگار بنائیں، اس کو روحانی طور پہ، ایک ہوتی ہے یادیں بندے کی دنیاوی، ایک ہے روحانی دلی یادیں، اس کو یادگار بنا لے کہ یا اللہ میں نے تیرے سے وعدہ کر لیے میں نماز نہیں چھوڑوں گا اور میں پہرا دوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا من حافظ علیہا، جو اس نماز کی حفاظت کرتا ہے، اس پہ پہرا دیتا ہے، کانت لہو نورن، یہ نماز اس کے لیے روشنی ہوگی۔ اب قبر کے اندر اندھیرا ہی اندھیرا ہے، منو مٹی کے نیچے ہیں ہم، اور اوپر سلیپیں ڈالتے ہیں لوگ، اوپر سے وہ انسان جو ہے وہ اپنی طرف سے کوشش کرتا ہے بالکل بند کر دے تاکہ مٹی اندر نہ جائے، یہ تو مٹی کی طرف سے بند کر رہا ہے لیکن اندر اندھیرا ہو رہا ہے، بندہ اور زیادہ اندھیرے کے اندر ظلمات کے اندر جا رہا ہے۔ لیکن اللہ کہتے ہیں میرا وہ بندہ جو نماز پہ پہرا دیتا ہے، نماز پہ حفاظت کرتا ہے، کانت لہو نورن، یہ نماز اس کے لیے نور بن جاتی ہے، وہ برہانن، پھر نور ہی نہیں ہے، فرشتے آتے ہیں اٹھاتے ہیں آ کر کے پوچھتے ہیں، تو اللہ کہتے ہیں یہ نماز دلیل بن جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن بندہ جب فوت ہوتا ہے نا تو اس کو جب قبر کے اندر اٹھایا جاتا ہے اس کو ایسے لگتا ہے کہ جیسے عصر کی نماز کا ٹائم ہے، تو جب فرشتے سوال کرتے ہیں اس سے پوچھتے ہیں، وہ کہتا ہے جی رک جاؤ مجھے پہلے نماز ادا کر لینے۔ من حافظ علیہ، اس پہ پہرا دینا ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے، یہ ہماری روشنی بھی ہے اور یہ رب کے ہاں فرشتوں کے ہاں دلیل بھی ہے، یہ بندہ مومن ہے، یہ بندہ ایمان والا ہے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا اگر تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ مسجد میں بار بار آ جا رہا ہے، اس کے ایمان کی گواہی دو، یہ بندہ مومن ہے، مسلمان ہی نہیں، یہ بندہ مومن ہے، ایمان کی گواہی دو۔ وہ برہانن، یہ دلیل ہے کہ یہ بندہ مومن ہے، یہ دلیل ہے کہ یہ بندہ ایمان والا ہے، رب والا ہے، اللہ والا ہے۔ وَنَجَاتًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن بندہ جب رب کے پاس جائے گا یہ نماز انسان کے لیے نجات کا ذریعہ بنے گی۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا سب سے پہلے جو سوال کیا جائے گا اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ الصلاۃ، سب سے پہلا جو سوال ہے وہ کس کے متعلقہ ہے؟ نماز کے۔ تو جب آج سے ہم نے وعدہ کر لینا ہے رب سے، اپنے آپ سے، ہم نے اس کو یادگار بنانا ہے کہ ہم نے اس کے اوپر پہرا دینا ہے، کہو انشاءاللہ ہم نے پہرا دینا اس کے اوپر۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا سب سے پہلا سوال نماز کے متعلق ہے، اور جب ہم نماز میں پاس ہیں باقی اعمال میں اللہ اپنی طرف سے چھوٹ دیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ میرے پیغمبر کا فرمان ہے وَنَجَاتًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ نماز نجات کا ذریعہ بننی ہے۔ اگر یہ مکمل ہے، اگر یہ حفاظت والی ہے، اگر اس کے اوپر پہرا دیا ہے، اگر ٹائم پہ ادا کی ہے، اگر مسجد میں آ کر کے ادا کی ہے، یہ نماز نجات بنے۔ اور پھر اگر پیارے بھائیوں ہم یہ پہرا نہ دے سکے، اگر ہم یہ عبادات کی ہیں صرف یہ رمضان کے اندر ہی رہ گئی، ہم اس کو دیر پا نہ لے کر کے جا سکے، ہم اس کو اپنی روٹین، اپنے روزمرہ کی زندگی میں ایڈ نہ کر سکے، اس پہ حفاظت نہ دے سکے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَن لَمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ تَكُنْ لَهُ نُورًا، اس کے لیے کوئی نور نہیں ہوگا۔ یہ وہی مٹی کے اندر، حشرات الارض کے اندر، یہ وہی ظلمات کے اندر، وہی اندھیروں کے اندر، لَمْ تَكُنْ لَهُ نُورًا،
ولا برہانن، نہ فرشتوں کے سامنے کوئی دلیل ہے۔ فرشتے پوچھ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہا لا ادری، فرشتے کے پوچھ رہے من ربک، تیرا رب کون ہے؟ جب یہ پیشانی جھکی نہیں ہے، جب گھٹنوں پہ ہاتھ نہیں آئے، جب میں اور آپ رکوع میں نہیں گئے، جب میں نے اور آپ نے رب سے التجائی نہیں کی، جب میں نے اور آپ نے بندے کی طرح کھڑا ہو کر کے، ایک غلام کی طرح کھڑے ہو کر کے یہ کہا ہی نہیں الحمدللہ رب العالمین وَلَمْ تَكُنْ لَهُ بُرْحَانًا، اللہ کہتے ہیں یہ نماز کوئی دلیل نہیں ہوگی، بندے کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوگی۔ فرشتہ پوچھے گا من ربک، بتا تیرا رب کون ہے؟ اس نے تو کبھی سجدہ ہی نہیں کیا، اس نے اگر کیے بھی ہیں تو وہی چند دنوں کے لیے، چند وقتوں کے لیے۔ تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا یہ کہے گا ہا لا ادری، میں نہیں جانتا، لوگ کہا کرتے تھے اس بارے میں کچھ، مجھے نہیں پتا کہ وہ کون رب ہے، کیونکہ اس کے سامنے جھکا نہیں ہے، کیونکہ اس کے سامنے سجدہ نہیں کیا۔ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ بُرْحَانًا، یہ نماز جس کی حفاظت نہیں کی، جس پہ پہرا نہیں دیا، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا یہ اس کے لیے دلیل نہیں ہوگی۔ وَلَا نَجَاتً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا ایسے بندے کی نجات نہیں ہوگی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ مفتی اعظم کا فتویٰ ہے، یہ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول کا فتویٰ ہے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ پیغمبر جو اپنی مرضی سے اپنے لبوں کو جنبش نہیں دیتے، یہ ان کا فتویٰ ہے۔ وَلَا نَجَاتً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ایسے بندے کی کوئی نجات نہیں ہے۔ اور پیارے بھائیو اگلے الفاظ اس سے بھی زیادہ سخت ہیں، اس سے بھی زیادہ سخت ہیں۔ وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ قَارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَأُبَيِّ بْنِ خَلَفٍ، سوچئے آج مجھے کوئی کہہ دے کہ فرعون ہو آپ، کتنا گراں گزرتا ہے دل کے اوپر۔ کوئی کہے کہ آپ قارون ہو، سوچئے کتنا گراں گزرتا ہے۔ کوئی کہہ دے کہ جا اللہ تعالیٰ تجھے فرعون کی صف میں کھڑا کر دے، کتنا مشکل اور کتنا بھاری جملہ ہے، کتنی بڑی بد دعا ہے۔ لیکن اللہ کے پیغمبر وہ کہہ رہے ہیں جن کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلتا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ جو بے نمازی ہے وہ کل قیامت کے دن اللہ کہیں گے میرے مسلمانوں کی صف سے نکل جا، تو اسلام والوں کی صف سے نکل جا، اے میرے بندے تو ایمان والوں کی صف سے نکل جا، اور کہاں جا؟ فرعون کی صف کے اندر، حامان کی صف کے اندر، ابی بن خلف قارون کی صف کے اندر جا کر کے کھڑا ہو جا۔ پیارے بھائیو میں نے جیسے عرض کیا، ہم نے اس رمضان کو اپنے لیے ایک یادگار بنانا ہے، ہم نے اس کے اندر کوشش کرنی ہے روحانی یادیں پیدا کرنے کی۔ میں نے اور آپ نے وعدہ کرنا ہے رب کے ساتھ، یا اللہ ہم آج کے بعد کبھی نماز نہیں چھوڑیں گے، کہو انشاءاللہ۔ ہم نے کبھی بھی نماز نہیں چھوڑنی ہے، آج سے ہم نے اس رمضان سے وعدہ کر لینا ہے۔ یار دیکھو میں صرف ایک اور حدیث بیان کروں تاکہ ہمیں بات سمجھ آ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں سیدنا عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب یہ حدیث ہم نے غور سے سننی ہے اور اس کو یاد رکھنا ہے، کہو انشاءاللہ یاد رکھنا ہے اس حدیث کو۔ اب ہم میں کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو یہاں موجود ہے، الحمدللہ اللہ نے آنکھیں دی ہیں، ہم دیکھ سکتے ہیں، کوئی ہم میں نبینہ نہیں ہے۔ یہ صحابی کون ہے؟ عبداللہ بن ام مکتوم ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبینے صحابی ہیں۔ 5 عذر لے کر کے آئے اللہ کے پیغمبر کے پاس، 5 عذر، کس لیے؟ کہ اللہ کے پیغمبر مجھے رخصت دے دے میں گھر میں پڑھ لوں۔ ہم نے جب نماز کی حفاظت کی وعدہ کرنا ہے، نماز کے پہرے کا وعدہ کرنا ہے، تو وعدہ کرنا ہے ہم نے کہاں نماز پڑھنی ہے؟ مسجد۔ کہاں نماز پڑھنی ہے؟ مسجد میں، کہو انشاءاللہ۔ یہ صحابی 5 عذر لے کر کے آئے۔ پہلا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی رجل ضریر البصر، اللہ کے پیغمبر میں وہ بندہ ہوں جس کی بینائی بڑی کمزور ہے، نظر نہیں آتا۔ اب میں اور آپ دیکھیں ہم میں کوئی ایسا ہے جس کو نظر نہیں آتا؟ ہم سب کو نظر آتا ہے نا، کہو الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے کہ ہمیں نظر آتا ہے۔ یہ صحابی آئے انی رجل ضریر البصر، اللہ کے پیغمبر میں وہ بندہ ہوں جس کی بینائی انتہائی زیادہ کمزور ہے، اور صرف بینائی کمزور نہیں ہے، شاسع الدار، میرا گھر مسجد سے بہت دور ہے، گھر مسجد سے بہت دور ہے۔ ہمارے تو الحمدللہ رب کا شکر ہے، احسان ہے، محلے کے اندر مسجد ہے،
چند قدم صرف چل کے آنا پڑتے. محلے میں اللہ نے مسجد دی ہے, مرکز دیا, الحمدللہ, اللہ اس کو آباد رکھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے کہہ رہے میں نبینا بھی ہوں, شاسع الدار, گھر بھی دور ہے, لیس لی قائد یقودنی الی المسجد, اللہ کے پیغمبر کوئی مسجد لے کر کے آنے والا بھی نہیں ہے, کوئی بچہ بھی نہیں ہے, کوئی بڑا بھی نہیں ہے جو مجھے مسجد میں لے آئے. گھر دور ہے, مسجد میں آنا ہوتا ہے, لیکن کوئی لانے والا بھی نہیں ہے. اور پھر ان بین بیتی نخلا وشجرا, اللہ کے پیغمبر میرے گھر اور مسجد کے درمیان کوئی روڈ نہیں بنا ہوا, اس کے درمیان جھاڑیاں, اس کے درمیان کانٹے دار درخت بھی ہیں, اس کے درمیان کھجوریں بھی ہیں, نہ کوئی لانے والا ہے, آنکھوں سے نبینا ہوں, اور گھر بھی دور ہے, اور راستہ بھی ایسا ہے کہیں اٹک جاؤں, گر جاؤں. اللہ کے پیغمبر پانچواں عذر یہ ہے اب میں کمزور ہو گیا ہوں, قد ضعفت وکبرت, میری عمر زیادہ ہو گئی ہے, ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں. 5 عذر ہیں میرے پاس, مجھے صرف یہ اجازت دے دیں ان اصلی فی البیت, میں اپنے گھر میں نماز ادا کر لیا کروں. اللہ کے پیغمبر نے پوچھا یا عبداللہ هل تسمع النداء, اے اللہ کے بندے اذان سنتا ہے؟ اب یہ سوچے میں اور آپ اذان سنتے ہیں نا, کتنی مرتبہ ہم یہاں سے گزرتے ہیں, اذان ہو رہی ہوتی ہے, بازار ہوتے ہیں, اذان ہو رہی ہوتی ہے. اللہ کے پیغمبر نے بھی یہی پوچھا هل تسمع النداء, اے اللہ کے بندے تو اذان سنتا ہے؟ قال نعم, کہا اللہ کے پیغمبر جی بالکل اذان تو سنتا ہوں. قال فاجب, اللہ کے پیغمبر نے فرمایا واجب ہے کہ تو مسجد میں آئے, اس کا جواب دے, مسجد میں آ کر کے نماز ادا کرے. پیارے بھائیوں, میں نے اور آپ نے رب سے وعدہ کرنا ہے کہ انشاءاللہ ساری عمر میری اور آپ کی کوشش ہوگی نماز بھی پڑھیں گے, حفاظت کے ساتھ پڑھیں گے. کہو انشاءاللہ. یہ آج سے ہم نے شروع کرنا ہے, اپنے رب سے وعدہ کرنا ہے, اے اللہ میں بڑا گنہگار ہوں, بڑا خطا کار ہوں, اے اللہ تیرا بندہ ہوں, میں تجھ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ میں آج کے بعد نماز نہیں چھوڑوں گا, کوشش کروں گا مسجد میں آ کر کے نماز ادا کروں. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, نماز ایسی نہیں ہے کہ جہاں دل کیا, جدھر دل کیا, دیکھا کہ اب ٹائم جا رہا ہے, بیٹھا ہوا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی نماز یہ بیٹھا رہتا ہے, بیٹھا رہتا ہے, جب وقت گزرنے والا ہوتا ہے پھر ایسے ٹھونگے مارتا ہے جس طرح کوے ٹھونگے مارتا ہے. ایسا نہیں, نماز کی حفاظت اور اس طرح کی حفاظت کہ ہم نے مسجد میں آ کر کے کوشش کرنی ہے با جماعت نماز ادا کریں. اگر با جماعت نماز ادا کی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کو 27 گنا زیادہ ثواب عطا کرتے, 27 گنا. اور پھر نماز ادا کرنے کے بعد جب بندہ اپنی جگہ پہ بیٹھا رہتا ہے, کئی مرتبہ آپ نے یہ حدیث سنی ہے, آج سے ہم نے عمل شروع کرنا ہے. ہم نے احادیث اور باتیں بڑی سنی ہوئی ہیں, ہم نے اس رمضان عمل شروع کرنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ اسی رمضان ابھی سے نیت کرنی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس رمضان کی نیت میں ثواب رمضان والا ملے گا. اللہ تعالیٰ ثواب ہمیں وہی دیں گے جو رمضان کے اندر ملنے والا ہے. تو اگر ہم آج سے نیت کر لیتے ہیں, آج سے رب سے وعدہ کر لیتے ہیں کہ نماز نہیں چھوٹے گی اور پڑھی بھی مسجد میں جائے گی, ثواب ہمیں اللہ رمضان والا ہی عطا کریں گے انشاءاللہ. تو ہم نے کوشش کرنی ہے مسجد میں نماز ادا کرنی. آپ نے فرمایا جو بندہ جماعت سے نماز ادا کرتا ہے, اپنی جگہ پہ بیٹھ جاتا ہے, اللہ کے نورانی فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں, اللہم اغفر لہو, اللہم ارحمہ. اب ہم بیٹھے نا, ہم دعائیں کر رہے ہوتے ہیں کبھی رب سے, یا اللہ تو معاف کر دے, بڑے گناہگار ہیں, اللہ تو رحم کر دے, اے اللہ تو مجھے یہ رزق دے دے, میری فلاں خواہش پوری کر دے. تب اللہ کے نورانی فرشتے دعا کر رہے ہوتے ہیں, اللہ کے نورانی فرشتے جن کا کوئی گناہ نہیں ہے. لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون. اللہ کہتے ہیں وہ کبھی میری نافرمانی نہیں کرتے. پیارے بھائیو, ہم نے انشاءاللہ نماز کا وعدہ کرنا ہے رب سے, نماز مسجد میں حفاظت کے ساتھ ادا کرنی ہے اور کوشش کرنی ہے کہ بیٹھنا ہے نماز کے بعد, چاہے کچھ ٹائم ہی ہو, ورد وظیفہ کرنا ہے تاکہ ہم وظیفہ بھی کر لیں اور اللہ کے فرشتوں کی دعائیں بھی لے لیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی جو ہم نے وعدہ کیا ہے اس کی پاسداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس وعدہ وفا کرنے کی توفیق دے. اے اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں,
ہم تیری رحمت کے قابل نہیں ہیں، تو اپنی رحمت سے رحمت کے قابل کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔